8 فروری 2024 کا الیکشن یہ طے کر چکا ہے کہ پاکستان میں اصل طاقت کہاں ہونی چاہیے. اب یہ ریزسٹنس ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ تاریخی عمل ہے اور تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ اس میں اس طرح کی کشمکش ہوتی رہتی ہے. اس کشمکش میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھ جائے گی کہ کچھ کام اب آئندہ کے لیے نہیں کرنے. دیکھیے ایک جنریشن تھی, ایک جنریشن ہے میری. صحیح ہے. ہم ہیں ڈھلتی ہوئی شام. جو نوجوان ہیں, بچے ہیں, وہ ہیں ابھرتا ہوا سورج. جو نیا سورج طلوع ہو رہا ہے, جو بچے اس وقت جنہوں نے آئندہ الیکشن میں ووٹ ڈالنے, ان بچوں کی ریاست کی تعریف اس تعریف سے بالکل الگ ہے جو میں نے اپنے بچپن میں پڑھی تھی. آج ریاست حب الوطنی کا تقاضا کرتے ہوئے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے پھر میری ذمہ داری کا حساب بھی مانگا جائے گا, جو ماضی کو اور مستقبل کو جوڑ سکتی ہے. عمر کے اعتبار سے ہم سارے لوگ, میری عمر کے سبھی لوگ وہ کڑیاں ہیں. اب اس کڑی کو آپ استعمال کریں. اور میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ کتنے, اگر آپ پاکستان کی آبادی کا ذرا اس کا بریک اپ کریں نا کہ کون کتنا ہے, یعنی کس عمر کے لوگ کتنے ہیں, تو جو 50 سال سے اوپر کے لوگ ہیں وہ صرف 11% ہیں. بالکل ایسے ہی. اس وقت سب سے زیادہ جو وہ ہے وہ ینگسٹرز کی ہے. جی, تو جب ہم جیسے لوگ اب صرف 11% رہ گئے تو آپ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو نئی نسل ہے وہ اس کے اپنے تقاضے. اب آپ اس سے بلا شرط غیر مشروط حب الوطنی کا تقاضا آپ کریں گے, وہ نہیں مانے گا. آج کی دنیا میں کوئی نہیں مانتا. آج کی دنیا میں ہر شخص ایک انٹرنیشنل شہری ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کے پاس آپ کو کوئی کام آتا ہے, کوئی ایسا ڈھنگ سے کچھ کرنے کا آپ کو سلیقہ ہے, تو آپ کو پوری دنیا آپ کے لیے جہاں مرضی چلے جائیں, جہاں مرضی چلے جائیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8-10 سال مزید اگر تھوڑا سا وقت گزرا تو یہ ریزسٹنس جو ابھی ہے اس سے کئی 2 گنا زیادہ. 8-10 سال تو بڑا لمبا عرصہ ہے. اچھا, تو اتنا عرصہ ریزسٹنس نہیں چلتی. مطلب 8-10 سال بعد جو جنریشن ووٹ ڈالنے جائے گی وہ اس کو یہ بھی پتا. دوسری سائڈ کی ریزسٹنس کی بات, وہ تو سر پھر ان کو تو نئے ٹیکٹکس لے کے آنے پڑیں گے. نئے ٹیکٹکس نہیں آئیں گے, ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. وہ ایڈجسٹمنٹ یہ ہوگی کہ جس نے جو جدھر ووٹ ڈالا ہے اس کو ماننا پڑے گا, ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی نئے حقائق کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا سر. آگے چلتے ہیں. یہ کل ہیئرنگ ہوئی تو وہاں پہ عمران خان صاحب کمرہ عدالت میں ویڈیو لنک کے تھرو آئے تھے, لیکن وہ ہیئرنگ آن ایئر نہیں کی گئی, تو ایک تصویر لیک ہو گئی سر عمران خان صاحب کی. سر تصویر کے بعد اتنا طوفان برپا ہے, اگر اگلی ہیئرنگ پہ عمران خان صاحب آ جاتے ہیں اور براہ راست دکھائی جائے تو سر یہ تو دیکھیے اندر سے بیٹھے ہی انہوں نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب نوبت یہاں تک آ جائے تو پھر سب کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے ایک شخص کو قید کر لیا, اس کی بارے میں اس کی انتہائی نجی گفتگو وہ آپ نے عام کر دی مبینہ طور پہ, اس کے نکاح کو مشکوک کر دیا. آپ ذرا تصور کریں کتنا بڑا الزام ہے یہ. اس کے نکاح کو مشکوک کر دیا. اس کا ایک ہی دعویٰ تھا کہ میں کرپشن نہیں کرتا. آپ نے اس کے اوپر کرپشن کا الزام بھی ثابت کروا دیا. ٹھیک ہے, وہ الگ ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں وہ سسٹین نہیں کر پا رہا. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہے, کیا الزامات تھے؟ جی یہ 4 دن کے لیے جیل میں جائیں, کوکین انہیں باہر آنے پہ مجبور کر دے گی. یہی کچھ ہو رہا تھا نا. ٹھیک ہے, جب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں, جب آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا تو پتہ ہی چلا کہ آج بھی مقدمے سے زیادہ ملزم کی ایک تصویر اہم ہو گئی. تو پھر یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ اس مقدمے کی جزیات یا اس مقدمے کی تفصیلات کسی کو علم نہیں ہے. ججوں نے کیا کہا یہ علم پتہ نہیں ہے, وکیلوں نے کیا دلائل دیے یہ پتہ نہیں ہے. لوگوں کا انٹرسٹ صرف 2 باتوں میں رہا کہ
قیدی نے کپڑے کون سے پہن رکھے تھے اور جج صاحبان نے قیدی سے کیا بات کی. دیٹس اٹ. یہ ہے ٹوٹل مقدمہ. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ کا دستور عوام کو حق دیتا ہے کہ جناب آپ جس کو ووٹ دیں گے حکمران وہ ہوگا. بس یہ سادہ سا اصول ہے, اس کو مانتے